12ویں 800 سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم روداد نویسی کی ضرورت، اس کی حیت اور روداد کس طرح لکھی جاتی ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ کسی دفتر یا ادارے میں منعقدہ پروگرام یا تقریب کا حوال مناسب طریقے سے ضبط تحریر میں لانا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ تقریب کی تفصیل لکھتے وقت تقریب کا مقصد، اس کی تاریخ اور وقت، شرکائے جلسہ، کارروائی، اختتام وغیرہ نکات شامل کیے جاتے ہیں۔ پروگرام کی ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک کے مرحلہ وار مناسب تفصیل روداد میں شامل کی جاتی ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق معلومات حاصل کر کے اس کی پیچیدگیوں کا جائزہ لینے کے لیے، خاص طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے مقرر کیے گئے کمیشن کے احوال کو روداد کہتے ہیں۔ اس طرح ترقی کی روداد، تفتیشی روداد، معلوماتی روداد، تحقیقی روداد، ماہانہ روداد، سالانہ روداد جیسی مختلف قسم کی رودادیں ضبط تحریر میں لائی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء، روداد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تقریبات کے احوال اگر تحریری طور پر محفوظ نہ کر لیے جائیں تو اداروں کی ترقی اور ان کے کارہائے نمایاں کی تفسیر حاصل کرنے میں مستقبل میں دشواری ہوگی۔ اس دشواری سے بچنے کے لیے روداد کو ضبط تحریر میں لانا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ آئندہ زمانے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی روداد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مختلف اداروں، چھوٹی بڑی صنعتوں، کارخانوں اور گرام پنچایت سے لے کر کارپوریشنوں تک میں ہوئے عملی اقدامات اور تبدیلیوں کی صداقت کو جانچنے کے لیے ان کی روداد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق مناسب فیصلے کے لیے عوامی مقام پر کسی نہایت اہم منصوبے یا سند کو جاری کرنا ہو تو اولاً ان کی روداد جمع کرنی ہوتی ہے۔ حقیقت نمایاں کرنے والی تحریریں روداد کی روح ہوتی ہیں۔ روداد کا موضوع کچھ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ان تمام کی ایک ہی خصوصیات ہوتی ہیں: غیر جانبداری۔ روداد نویس اپنے ذاتی خیالات اور ذاتی رائے کو منمانے طور پر روداد میں شامل کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی کے مطابق روداد نہیں لکھ سکتا۔ حقیقتاً نمایاں کرنے والی تحریر روداد کی گویا روح ہوتی ہے۔ الگ الگ تقریبات، مجلسوں، تحقیقاتی سرگرمیوں میں روداد نویس نے کیا محسوس کیا، کیا دیکھا، کیا سنا وغیرہ تمام جزیات کی حقیقی تفصیل روداد میں ہوتی ہے۔ روداد لکھتے وقت غور طلب امور درج ذیل رہنے چاہیے۔ روداد نویسی کے وقت روداد نویس کو کئی امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، جو واقعہ رونما ہوا اور جیسا ہوا اسی کے مطابق روداد لکھی جانی چاہیے، اور دوسری یہ کہ روداد میں موضوع کی رو میں بہہ جانے والے اپنے خیالات کا اظہار نہ ہو۔ امر اول کا مطلب یہ ہے کہ روداد لکھتے وقت روداد نویس کے قلب و ذہن میں متعلقین روداد کے تئیں کسی قسم کی نفرت نہ ہو، اور اسی طرح بہت زیادہ لگاؤ کے جذبات غالب نہ ہوں۔ ان دونوں اقسام کے جذبات روداد کو حقیقت سے دور لے جاتے ہیں اور اس کی واقعیت کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح امر دوم کا معاملہ ہے کہ روداد نویس جذبات کی رو میں بہہ کر موضوع کو سمیٹنے کے بجائے طویل کرتا چلا جاتا ہے، اور روداد نہ رہ کر داستان کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اختصار کی بردباری روداد کے تاثر کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔ روداد جامع اور واضح ہونی چاہیے۔ روداد کی نوعیت کی مناسبت سے اس میں تاریخ، دن، وقت، مقام، شرکائے مجلس کے نام، ان کے عہدے، تقریب کی عملی صورت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اعداد و شمار اور نتیجے وغیرہ اہم نکات کا اندراج واضح طور پر اور غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ذخیرہ الفاظ۔ روداد کی نوعیت اور موضوع پر روداد میں استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد کا انحصار ہوتا ہے۔ ثقافتی، ادبی اور کھیل کود پر مبنی مقامی سطح کی رودادیں مختصر ہوتی ہیں،
البتہ سرکاری اداروں کی سالانہ میٹنگوں کی رودادیں قدر طویل ہوتی ہیں، ان کی نوعیت بھی متعین ہوتی ہے۔ کسی مسئلے یا سرگرمی کے حوالے سے لکھی گئی تحقیقی نوعیت کی روداد یا عوامی مقامات پر قائم صنعتوں، خدمات عامہ، اندرون شہر آمد و رفت کے وسائل کے احوال کافی طویل ہوتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ معلومات، اعداد و شمار، مشاہدات، تفصیلات و نتائج شامل کیے جاتے ہیں۔ کسی تقریب یا جلسے کی روداد 3-4 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ کسی کمیشن کی روداد 1000 یا زائد صفحات کی بھی ہو سکتی ہے۔ روداد کا موضوع کچھ ہو اور کسی بھی قسم کا ہو، ان تمام کی ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے، ان میں غیر جانبداری برتی جاتی ہے۔ روداد نویس اپنے ذاتی خیالات اور ذاتی رائے کو منمانے طور پر روداد میں قطعی شامل کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی کے مطابق روداد لکھ نہیں سکتا۔ حقیقت نمایاں کرنے والی تحریر روداد کی گویا روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ الگ الگ تقریبات، مجلسوں، تحقیقاتی سرگرمیوں میں روداد نویس نے کیا محسوس کیا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا جائزہ لیا اور کس نقطے پر وہ پہنچا، وہ ضبط تحریر میں لانا ضروری ہے وغیرہ تمام جزیات کی حقیقی تفصیل روداد نویس کو تحریر کرنا ضروری ہے۔ ایک اچھی روداد ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں اختصار کے ساتھ لیکن جامع روداد واقعے کی پوری تحقیقات سامنے آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک نمونے کے طور پر میں ایک روداد آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ATT ہائی اسکول و جونیئر کالج کا سالانہ جلسہ۔ عزیز طلبہ، دیکھیے، سب سے پہلے ہم روداد کہاں کی ہے، کس شہر میں، کس گاؤں میں ہے، اس کا نام ڈالیں گے۔ مثال کے طور پر ATT ہائی اسکول مالیگاؤں، 6 جنوری، شہر عزیز میں ام المدارس کی حیثیت کے حامل قدیم ترین 80 درجگاہ ATT ہائی اسکول جونیئر کالج کے سالانہ جلسے کی روداد ہم دیکھ رہے ہیں۔ جشن ہفتے بھر کے کھیل کود کی سرگرمیوں اور تہذیبی و ثقافتی تقریبوں پر مشتمل تھا۔ مطلب سالانہ جلسہ منایا گیا اور اس میں ایک ہفتہ منایا گیا اور اس میں مختلف تہذیبی سرگرمیاں، کھیل کود وغیرہ شامل کیے گئے، لیکن اس سلسلے کا آخری پروگرام بعنوان یوم سرپرست اور اس جلسے کا اختتام یوم سرپرست کے طور پر آخری دن منایا گیا، اپنے اندر ایک شاندار اور پررونق جشن کی خوبیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ اس میں طلباء کے ذریعے پیش کی گئی تہذیبی و ثقافتی سرگرمیاں، تقاریر اور اسکول ہاضہ کے ذمہ داران اور مہمانوں کی تقاریر کے علاوہ انعامات کی تقسیم بھی ہوئی۔ صدارت کے فرائض صدر انجمن ترقی تعلیم انصاری رئیس احمد صاحب نے انجام دیے۔ آغاز حسب روایت تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ طلباء نے مترنم آواز میں حمد و نعت پیش کیے۔ ساز اور آواز کے ساتھ اسکول کا ترانہ ATT کے دیوانے پیش ہوا تو سامعین طلباء کا رد عمل دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر انصاری اشفاق احمد صاحب نے تعارفی اور استقبالیہ کلمات ادا کیے اور شکیل حنیف سر نے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اراکین انجمن اور آفس بیریئرز نے گل پوشی کے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ طلباء و طالبات نے مختلف گیت اور تقاریر پیش کیے۔ انتظامیہ میں سے اسکول کلچر کمیٹی کے چیئرمین الحاج جمیل احمد کران، پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب اور اسٹاف میں سے محمد یاسین سر اور سپروائزر انصاری احمد مشتبہ سر نے نمائندگی کی۔ مقرر خصوصی و پرائم گیسٹ مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب رکن اسمبلی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عصر حاضر میں طلباء و سرپرستوں کے ذمہ داریوں کو اجاگر کیا۔ انعام یافتگان کو مبارکباد پیش کی اور اسکول کے مسائل کے حل میں ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ایک اور مہمان بزرگ و سینئر سیاسی رہنما اسکول ہاضہ کے سابق طالب علم الحاج شیخ یونس عیسیٰ صاحب نے ATT میں اپنے طالب علمی کے زمانے کے چند دلچسپ واقعات کے حوالے سے تقریر کر کے محفل کو لالزار کر دیا۔ صدر تقریب انصاری رئیس احمد صاحب نے خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے طلباء و طالبات کو زمانے کے مزاج کو سمجھنے، دنیا کی ترقی کی رفتار کو دیکھنے اور اپنے آپ کو بااخلاق کرنے کی تلقین کی۔ بعد ازاں
کھیل کود اور مذہبی و ثقافتی سرگرمیوں کے مقابلوں میں اول، دوم و سوم مقام حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا۔ صدر مہمان خصوصی، اراکین انتظامیہ، ہیڈ ماسٹر، وافد بیریئرز وغیرہ حضرات کے ہاتھوں تقسیم انعامات سے یہ طویل سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اراکین انجمن ڈاکٹر رفیق شیخ احمد صاحب، ابراہیم سیٹھ، کیپٹن عبدالغفور سیٹھ، انصاری سراج احمد، ایڈوکیٹ شکیل احمد، فیاض احمد وغیرہ صاحبان اول تاخیر تک شریک بزم رہ کر ATT ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے اس سالانہ جشن کو رونق میں چار چاند لگائے۔ نعیم سر کے اظہار تشکر کے ساتھ اس پرشکو تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ ذہن نشین رہے کہ تقریبات کی نظامت کے فرائض سپروائزر عبدالستار سر، معاون مدرس سعود احمد سر نے بہت بخوبی انجام دیے اور شکریہ پر اس سالانہ جلسے کی تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔